Hello everyone. Today we try to understand English language. The English language holds a position of significant importance in today's interconnected world. Here's a breakdown of its key roles. Key importance: global communication. English serves as a lingua franca, a common language used between speakers of different native languages. This facilitates communication in international business, diplomacy, and various other fields. It enables people from diverse backgrounds to connect, share ideas, and collaborate. Business and commerce. English is the dominant language of international business. Many multinational corporations conduct their operations and communications in English. Proficiency in English opens up numerous career opportunities in global markets. Access to information. A vast amount of information, including academic research, scientific publications, and online content, is available in English. Knowing English allows individuals to access a wider range of knowledge and resources. Internet and technology. English is the primary language of the Internet. A significant portion of online content, software, and technological documentation is in English. It is essential for navigating the digital world and staying up to date with technological advancements. Education and academia. Many prestigious universities and academic institutions around the world conduct their programs in English. English proficiency is often a requirement for higher education and academic research. Travel and tourism. English is widely used in the tourism industry. Knowing English makes it easier to travel to different countries, communicate with locals, and navigate unfamiliar environments. Entertainment and media. A significant portion of global entertainment, including movies, music, and television shows, is produced in English. Knowing English allows for unhindered consumption of these media products. In essence, English acts as a bridge, connecting people and cultures across the globe. Its importance stems from its widespread use in various crucial sectors, making it a valuable asset in today's world. Alright, let's break down the 12 tenses in the English language. They're built from the three primary tenses: present, past, future, and their four aspects: simple, continuous, perfect. Perfect continuous. Present tenses: simple present, use, habits, general truths, facts. Structure: subject plus base verb, or S.A.s for third person singular. Example: I eat breakfast every morning. She works at the bank. Present continuous, progressive, use. Actions happening now, temporary actions, future plans. Structure: subject plus am, is, a plus verbing. Example: I am eating lunch right now. They are studying for their exams. Present perfect. Use: actions that started in the past and have a connection to the present, experiences. Structure: subject plus have, has plus past participle. Example: I have eaten that food before. She has lived here for 5 years. Present perfect continuous, progressive, use. Actions that started in the past, are ongoing, and have a connection to the present. Structure: subject plus have, has plus been plus verbing. Example: I have been eating all day. They have been working on this project for months. 2. Past tenses: simple past, use, completed actions in the past. Structure: subject plus past verb form, usually ed, or irregular form. Example: I ate dinner last night. She worked late yesterday. Past continuous, progressive, use. Actions in progress at a specific time in the past, interrupted actions. Structure: subject plus was, were plus verbing. Example: I was eating when the phone rang. They were studying all evening. Past perfect. Use:
Actions completed before another past action. Structure. Subject plus had plus past participle. Example, I had eaten before I left. She had finished her work when he arrived. Past perfect continuous, progressive, use. Actions that were ongoing before another past action. Structure. Subject plus had plus been plus verbing. Example, I had been eating for an hour before they came. They had been working on the report for days before the deadline. 3. Future tenses. Simple future. Use. Predictions. Future facts. Spontaneous decisions. Structure. Subject plus will plus base verb, or subject plus be going to plus base verb. Example, I will eat later. They are going to travel next week. Future continuous, progressive. Use. Actions that will be in progress at a specific time in the future. Structure. Subject plus will plus be plus verbing. Example, I will be eating dinner at 8 p.m. They will be working on the project tomorrow. Future perfect. Use. Actions that will be completed before a specific time in the future. Structure. Subject plus will plus have plus past participle. Example, I will have eaten by then. She will have finished her degree by next year. Future perfect continuous, progressive, use. Actions that will have been ongoing for a period of time up to a point in the future. Structure. Subject plus will plus have plus been plus verbing. Example, I will have been eating for hours by the time the party starts. They will have been working here for 10 years next month. We gather today to delve into the foundational bedrock of the English language, basic grammar. While often perceived as a daunting and intricate system, grammar is, in essence, the very framework that allows us to construct meaningful sentences and communicate effectively. It is the silent architect behind every spoken and written word, ensuring clarity, precision, and coherence. At the heart of basic English grammar lies the understanding of parts of speech. These are the building blocks of sentences, each playing a distinct role in conveying meaning. Let us begin with the noun, the name of a person, place, thing, or idea. From table to freedom, nouns populate our language, providing the subjects and objects of our sentences. Basic English components. Parts of speech, nouns, words that name people, places, things, or ideas, e.g., dog, city, love. Verbs. Words that express actions or states of being, e.g., run, is, think. Adjectives. Words that describe nouns, e.g., big, red, happy. Adverbs. Words that modify verbs, adjectives, or other adverbs, e.g., quickly, very, well. Pronouns. Words that replace nouns, e.g., he, she, it, they. Prepositions. Words that show relationships between one nouns or pronouns and other words, e.g., in, on, at. Conjunctions. Words that connect words, phrases, or clauses, e.g., and, but. Or. Interjections. Words that express strong emotions, e.g., wow, ouch. Sentence structure. Subject, the person or thing performing the action. Verb, the action itself. Object, the person or thing receiving the action. English tenses. Tenses indicate when an action or state of being occurs. The primary tenses are present tense, used for actions happening now or habitual actions. Examples, I walk, she works. Past tense, used for actions that happened in the past. Examples, I walked, they worked. Future tense, used for actions that will happen in the future. Examples, I will walk, they will work. Aspects of tenses.
Each of these main tenses has 4 aspects. Simple expresses a simple action. Examples: I eat, I ate, I will eat. Continuous, progressive, expresses an ongoing action. Examples: I am eating, I was eating, I will be eating. Perfect expresses a completed action. Examples: I have eaten, I had eaten, I will have eaten. Perfect continuous expresses an ongoing action that has continued up to a certain point. Examples: I have been eating, I had been eating. I will have been eating. Why tenses matter. Tenses provide clarity and precision in communication. They help listeners and readers understand the timing of events. Correct tense usage is essential for grammatical accuracy. Learning and practicing these basic elements will significantly improve your English proficiency. Next, we encounter the verb, the action or state of being. Verbs breathe life into our sentences, dictating what is happening or has happened. Run, think, and exist are all verbs, each contributing a vital element to our communication. To modify or describe nouns, we employ adjectives. These descriptive words add color and detail to our language, painting vivid pictures in the minds of our listeners or readers. Red, beautiful, and intelligent are all adjectives, enhancing our understanding of the nouns they modify. Similarly, adverbs modify verbs, adjectives, or other adverbs, providing information about how, when, where, or to what extent an action is performed. Quickly, yesterday, and very are examples of adverbs, adding nuance and precision to our expressions. Pronouns serve as substitutes for nouns, preventing repetition and streamlining our sentences. He, she, it, and they are pronouns, allowing us to refer to previously mentioned nouns without constantly repeating them. Prepositions establish relationships between nouns, pronouns, and other words in a sentence, indicating location, time, or direction. In, on, at, and under are prepositions, providing context and clarity to our sentences. Conjunctions act as connectors, linking words, phrases, or clauses. And, but, and, or are conjunctions, enabling us to combine ideas and create complex sentences. Finally, interjections express strong emotions or sudden feelings. Wow, ouch, and alas are interjections, adding a touch of spontaneity and emotional depth to our language. Understanding these parts of speech is only the first step. We must also grasp the principles of sentence structure. A basic English sentence typically follows a subject-verb-object pattern. The subject is the noun or pronoun that performs the action. The verb is the action itself, and the object is the noun or pronoun that receives the action. For example, in the sentence, the cat chased the mouse, cat is the subject, chased is the verb, and mouse is the object. Furthermore, we must navigate the intricacies of verb tenses. English verbs have various tenses, each indicating the time of an action or event. The present tense describes actions happening now, the past tense describes actions that have already occurred, and the future tense describes actions that will happen. Within each tense, there are further distinctions, such as simple, continuous, perfect, and perfect continuous, each conveying a specific aspect of time and completion. For example, I walk is simple present. I am walking is present continuous. I have walked is present perfect. And I have been walking is present perfect continuous. These differentiations are important in order to express specific time frames. Subject-verb agreement is another crucial aspect of basic grammar.
The verb must agree in number with its subject. If the subject is singular, the verb must be singular, and if the subject is plural, the verb must be plural. For instance, the dog barks, singular subject, singular verb, and the dogs bark, plural subject, plural verb. Pronoun agreement also plays a role in grammatically correct sentences. The pronoun must agree in number and gender with the noun it replaces. For example, the student completed his assignment, singular male pronoun, and the students completed their assignments, plural pronoun. Articles such as a, an, and the are also essential components of basic grammar. A and an are indefinite articles used to refer to non-specific nouns, while the is a definite article used to refer to specific nouns. Correct article usage adds clarity and precision to our sentences. Punctuation is the silent conductor of written language, guiding the reader through the flow of ideas and indicating pauses, emphasis, and relationships between words and phrases. Commas, periods, question marks, and exclamation points are all vital tools in our punctuation arsenal. Clauses and phrases add complexity and depth to our sentences. A clause is a group of words containing a subject and a verb, while a phrase is a group of words without a subject and a verb. Understanding the differences between independent and dependent clauses allows us to construct complex sentences that convey nuanced meanings. Finally, we must recognize the importance of sentence variety. Using a combination of simple, compound, and complex sentences adds interest and sophistication to our writing and speaking. Simple sentences consist of one independent clause. Compound sentences consist of two or more independent clauses. And complex sentences consist of one independent clause and one or more dependent clauses. Mastering basic English grammar is not merely an academic exercise. It is a fundamental skill that empowers us to communicate effectively, express ourselves clearly, and connect with others on a deeper level. It is the foundation upon which all other language skills are built. By understanding and applying these principles, we unlock the full potential of the English language and open doors to endless opportunities for communication and understanding. Let us continue to learn and practice, and refine our grammatical skills, and we shall find our voices grow stronger and our messages clearer. Some key differences between American and British English. While American and British English are mutually intelligible, there are several notable differences, particularly in vocabulary, spelling, and grammar. Vocabulary differences. Everyday words. American, elevator, truck, faucet, cookie, diaper, hood, of a car. British, lift, lorry, tap, biscuit, nappy, bonnet phrases and idioms. American, hit the books, couch potato. Run for the hills. British, hit the sack, armchair potato, run a mile. Spelling differences. Our versus or. American, color, favor, honor. British, color, favor, honor. IZE versus eyes. American, organize, realize, apologize. British, organize, realize, apologize. Versus re. American, center, theater. British, center, theater. Grammar differences. Collective nouns. American, the team is playing well. Singular, British, the team are playing well. Plural or singular, prepositions. American, on the weekend. British, at the weekend. Past tense verb forms. American, gotten. British, got. Remember, these are just a few examples, and the nuances between the two dialects are vast, while the core grammar and syntax remain largely the same. The subtle differences can sometimes lead to misunderstandings, especially in written communication. Would you like to delve deeper into a specific aspect of American and British English?
such as pronunciation or slang. The question of whether English is the international language is complex, but its undeniable status as an international language is firmly established. To understand this, we must examine its historical trajectory, its current usage, and the factors that contribute to its global prominence. The international language is complex, but its undeniable status as an international language is firmly established. To understand this, we must examine its historical trajectory, its current usage, and the factors that contribute to its global prominence. Historically, the spread of English is inextricably linked to the British Empire. During the 18th and 19th centuries, British colonialism extended its reach across vast continents, imposing its language on diverse populations. This historical legacy, while fraught with complexities and injustices, undeniably contributed to the dissemination of English across the globe. However, the dominance of English cannot be solely attributed to historical imperialism. The 20th century witnessed the rise of the United States as a global superpower, further solidifying English's position. American economic, technological, and cultural influence propelled English into the forefront of international communication. The dominance of Hollywood, Silicon Valley, and American academia cemented English as the language of entertainment, technology, and higher education. Today, English serves as the primary language of international business, diplomacy, and science. Multinational corporations conduct their operations in English, and international organizations like the United Nations rely on it for official communication. Scientific research is predominantly published in English, making it essential for researchers worldwide. The Internet, a defining feature of the 21st century, has further amplified the reach of English. A significant portion of online content, software, and programming languages are in English. This has created a digital ecosystem where English proficiency is a valuable asset. Furthermore, English is widely taught as a second language in schools around the world. Many countries recognize its importance for economic development and international competitiveness. This widespread adoption has created a global community of English speakers, facilitating communication and cultural exchange. However, it's crucial to acknowledge that English's dominance is not without its challenges. The notion of a single international language can perpetuate linguistic inequality, marginalizing speakers of other languages. The emphasis on English proficiency can create barriers to access and opportunity for those who do not have the resources to learn it. Moreover, the rise of other global languages, such as Mandarin Chinese and Spanish, signals a potential shift in the linguistic landscape. While English remains dominant, these languages are gaining prominence due to economic growth and demographic changes. The increasing interconnectedness of the world creates space for multilingualism. Despite these considerations, the practical reality is that English remains a vital tool for international communication. Its widespread adoption in various sectors, its accessibility through technology, and its historical legacy have contributed to its current status. To be precise, English functions as a global lingua franca, a common language used between speakers of different native languages. In this context, English serves as a neutral medium for communication, facilitating interaction without imposing a particular cultural perspective. While English's dominance may continue to evolve, its current status as a widely used international language is undeniable. It provides access to information, opportunities, and connections that are essential in today's globalized world. However, it's equally important to promote multilingualism and recognize the value of linguistic diversity. In a truly interconnected world,
The ability to communicate across languages and cultures is a vital asset. In conclusion, English is a powerful international language, but it is not the only one. And its dominance is a complex situation. Its usage is a tool that allows for global communication, but it is important to remember the inherent value of all languages. Thank you. آج ہم انگریزی زبان کی بنیادی گرامر کا مطالعہ کرنے کے لیے جمع ہیں، اگرچہ اکثر ایک مشکل اور پیچیدہ نظام کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ گرامر جوہر میں بہت ہی فریم ورک ہے جو ہمیں بامعنی جملے بنانے اور مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ہر بولے جانے والے اور لکھے گئے لفظ کے پیچھے ایک خاموش معمار ہے جو وضاحت، درستگی اور ہم آہنگی کو یقینی بناتا ہے۔ بنیادی انگریزی گرامر کے مرکز میں تقریر کے حصوں کی سمجھ ہے۔ یہ جملے کے بنیادی بلاکس ہیں، ہر ایک معنی کو پہنچانے میں ایک الگ کردار ادا کرتا ہے۔ آئیے اسم کسی شخص، جگہ، چیز یا خیال کے نام سے شروع کریں۔ ٹیبل سے لے کر آزادی تک اسم ہماری زبان کو آباد کرتے ہیں، ہمارے جملوں کے مضامین اور اشیاء فراہم کرتے ہیں۔ بنیادی انگریزی اجزاء تقریر کے حصے اسم ایسے الفاظ جو لوگوں، مقامات، چیزوں یا خیالات کا نام دیتے ہیں، مثلاً کتا، شہر، محبت۔ فعل وہ الفاظ جو اعمال یا وجود کی حالتوں کا اظہار کرتے ہیں، جیسے چلنا ہے، سوچنا۔ صفت وہ الفاظ جو اسم کو بیان کرتے ہیں، مثلاً بڑا، سرخ، خوش۔ فعل وہ الفاظ جو فعل، صفت یا دیگر فعل میں ترمیم کرتے ہیں، جیسے جلدی، بہت اچھی طرح سے۔ ضمیر وہ الفاظ جو اسم کی جگہ لیتے ہیں، جیسے وہ، یہ، وہ۔ تعبیرات وہ الفاظ جو ایک اسم یا ضمیر اور دوسرے الفاظ کے درمیان تعلق ظاہر کرتے ہیں، مثلاً میں، آن، پر۔ کنکشنز وہ الفاظ جو الفاظ، جملے یا شقوں کو جوڑتے ہیں، جیسے اور، لیکن، یا۔ مداخلت وہ الفاظ جو مضبوط جذبات کا اظہار کرتے ہیں، جیسے واہ، اوف۔ جملے کی ساخت موضوع، عمل انجام دینے والا شخص یا چیز۔ فعل خود عمل، اعتراض وہ شخص یا چیز جو کارروائی وصول کرتی ہے۔ انگریزی دور ٹینس اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں جب کوئی عمل یا حالت واقع ہوتی ہے۔ بنیادی دور ہیں موجودہ دور، اب ہونے والے اعمال یا عادت کے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثالیں، میں چلتا ہوں، وہ کام کرتی ہے۔ زمانہ ماضی، ماضی میں ہونے والے اعمال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثالیں، میں چلتا ہوں، انہوں نے کام کیا۔ مستقبل کا دور، مستقبل میں ہونے والے اعمال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثالیں، میں چلوں گا، وہ کام کریں گے۔ زمانہ کے پہلو ان اہم زمانوں میں سے ہر ایک کے 4 پہلو ہیں۔ سادہ ایک سادہ عمل کا اظہار کرتا ہے۔ مثالیں، میں کھاتا ہوں، میں نے کھا لیا، میں کھاؤں گا۔ مسلسل ترقی پسند جاری کارروائی کا اظہار کرتا ہے۔ مثالیں، میں کھا رہا ہوں، میں کھا رہا تھا، میں کھاؤں گا۔ کامل مکمل کارروائی کا اظہار کرتا ہے۔ مثالیں، میں نے کھا لیا ہے، میں نے کھا لیا تھا، میں کھا چکا ہوں گا۔ کامل مسلسل ایک جاری عمل کا اظہار کرتا ہے جو ایک خاص نقطہ تک جاری رہتا ہے۔ مثالیں، میں کھا رہا ہوں، میں کھا رہا تھا، میں کھا رہا ہوں گا۔ زمانہ کیوں اہمیت رکھتا ہے؟ تناؤ مواصلات میں وضاحت اور درستگی فراہم کرتے ہیں۔
وہ سامعین اور قارئین کو واقعات کے وقت کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ گرامر کی درستگی کے لیے تناؤ کا درست استعمال ضروری ہے۔ ان بنیادی عناصر کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے آپ کی انگریزی کی مہارت میں نمایاں بہتری آئے گی۔ ٹھیک ہے، آئیے انگریزی زبان میں 12 زمانوں کو توڑتے ہیں۔ وہ 3 بنیادی ادوار، حال، ماضی، مستقبل اور ان کے 4 پہلو، سادہ، مسلسل، کامل مسلسل سے بنائے گئے ہیں۔ موجودہ دور، سادہ حال۔ استعمال کریں، عادات، عمومی سچائیاں، حقائق۔ ساخت، موضوع جمع بنیادی فعل یا تیسرے شخص واحد کے لیے ایس مثال، میں ہر صبح ناشتہ کرتا ہوں۔ وہ بینک میں کام کرتی ہے۔ موجودہ مسلسل، ترقی پسند۔ استعمال کریں، ابھی ہونے والے اعمال، عارضی اقدامات، مستقبل کے منصوبے۔ ساخت، سبجیکٹ جمع اس، جمع ان۔ مثال، میں ابھی دوپہر کا کھانا کھا رہا ہوں۔ وہ اپنے امتحانات کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ موجودہ کامل، استعمال کریں، وہ اعمال جو ماضی میں شروع ہوئے تھے اور ان کا تعلق سے ہے۔ موجودہ تجربات۔ ساخت، موضوع جمع ہے جمع ماضی کا حصہ۔ مثال، میں نے وہ کھانا پہلے کھایا ہے۔ وہ یہاں 5 سال سے مقیم ہے۔ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، ترقی پسند، استعمال کریں، وہ اعمال جو ماضی میں شروع ہوئے، جاری ہیں اور ان کا حال سے تعلق ہے۔ ساخت، سبجیکٹ جمع ہے جمع بن جمع ان۔ مثال، میں سارا دن کھاتا رہا ہوں۔ وہ مہینوں سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ وہ ماضی کا زمانہ، سادہ ماضی، استعمال کریں، ماضی میں مکمل کردہ اعمال۔ ساخت، موضوع جمع ماضی فعل کی شکل، عام طور پر ایڈ یا فاسد شکل۔ مثال، میں نے کل رات کا کھانا کھایا۔ اس نے کل دیر سے کام کیا۔ ماضی مسلسل، ترقی پسند، استعمال کریں، ماضی میں ایک مخصوص وقت پر جاری کارروائیاں، رکاوٹیں پیدا کی گئی کارروائیاں۔ ساخت، موضوع جمع واز و جمع ان۔ مثال، میں کھانا کھا رہا تھا جب فون کی گھنٹی بجی۔ وہ ساری شام پڑھ رہے تھے۔ ماضی کامل، استعمال کریں، ماضی کی ایک اور کارروائی سے پہلے کی گئی کارروائیاں۔ ساخت، موضوع جمع تھا جمع ماضی کا حصہ۔ مثال، میں نے جانے سے پہلے کھا لیا تھا۔ جب وہ آیا تو وہ اپنا کام ختم کر چکی تھی۔ ماضی کامل مسلسل، ترقی پسند، استعمال کریں، وہ اعمال جو ماضی کی کسی اور کارروائی سے پہلے جاری تھے۔ ساخت، سبجیکٹ جمع جمع بن جمع ان۔ مثال، میں ان کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے کھا رہا تھا۔ وہ ڈیڈ لائن سے کچھ دن پہلے تک رپورٹ پر کام کر رہے تھے۔ 3 مستقبل کے ادوار، سادہ مستقبل، استعمال کریں، پیشین گوئیاں، مستقبل کے حقائق، بے ساختہ فیصلے۔ ساخت، سبجیکٹ جمع ول جمع بیس وب یا سبجیکٹ جمع بی گوئنگ ٹو جمع بیس وب۔ مثال، میں بعد میں کھا لوں گی۔ وہ اگلے ہفتے سفر کرنے جا رہے ہیں۔ مستقبل مسلسل، ترقی پسند، استعمال کریں، وہ اعمال جو مستقبل میں ایک مخصوص وقت پر جاری ہوں گے۔ ساخت، سبجیکٹ جمع ول جمع بی جمع وب ان۔ مثال، میں رات 8 بجے رات کا کھانا کھاؤں گا۔ وہ کل پراجیکٹ پر کام کریں گے۔ کامل مستقبل، استعمال کریں، وہ اعمال جو مستقبل میں ایک مخصوص وقت سے پہلے مکمل ہوں گے۔ ساخت، سبجیکٹ جمع ول جمع ہے جمع پاسٹ پارٹیسپی۔ مثال، میں تب تک کھا چکا ہوں گا۔ وہ اگلے سال تک اپنی ڈگری مکمل کر لے گی۔
مستقبل کامل مسلسل ترقی پسند استعمال کریں، وہ اعمال جو مستقبل میں ایک وقت تک جاری رہیں گے۔ ساخت سبجیکٹ جمعہ ول جمعہ ہیو جمعہ بن جمعہ وب ان۔ مثال، جب تک پارٹی شروع ہوگی میں گھنٹوں کھا رہا ہوگا، وہ اگلے مہینے 10 سال سے یہاں کام کر رہے ہوں گے۔ دوسرا طریقہ، ہم انگریزی زبان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انگریزی زبان آج کی باہم جڑی ہوئی دنیا میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ یہاں اس کے اہم کرداروں کی ایک خرابی ہے: کلیدی اہمیت، عالمی مواصلات۔ انگریزی ایک لنگوا فرینکا کے طور پر کام کرتی ہے، ایک عام زبان جو مختلف مادری زبانوں کے بولنے والوں کے درمیان استعمال ہوتی ہے۔ یہ بین الاقوامی کاروبار، سفارت کاری اور دیگر مختلف شعبوں میں رابطے میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہ متنوع پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مربوط کرنے، خیالات کا اشتراک کرنے اور تعاون کرنے کے قابل بناتا ہے۔ کاروبار اور تجارت۔ انگریزی بین الاقوامی کاروبار کی غالب زبان ہے۔ بہت سے ملٹی نیشنل کارپوریشنز انگریزی میں اپنے کام اور مواصلات کا انتظام کرتی ہیں۔ انگریزی میں مہارت عالمی منڈی میں کیریئر کے بے شمار مواقع فراہم کرتی ہے۔ معلومات تک رسائی، علمی تحقیق، سائنسی پبلیکیشنز اور آن لائن مواد سمیت معلومات کی ایک بڑی مقدار انگریزی میں دستیاب ہے۔ انگریزی جاننا افراد کو علم اور وسائل کی وسیع رینج تک رسائی حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی۔ انگریزی انٹرنیٹ کی بنیادی زبان ہے۔ آن لائن مواد، سافٹ ویئر اور تکنیکی دستاویزات کا ایک اہم حصہ انگریزی میں ہے۔ یہ ڈیجیٹل دنیا میں تشریف لے جانے اور تکنیکی ترقی کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ تعلیم اور اکیڈمی۔ دنیا بھر میں بہت سی نامور یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے انگریزی میں اپنے پروگرام چلاتے ہیں۔ انگریزی کی مہارت اکثر اعلیٰ تعلیم اور علمی تحقیق کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ سفر اور سیاحت۔ سیاحت کی صنعت میں انگریزی بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔ انگریزی جاننے سے مختلف ممالک کا سفر کرنا، مقامی لوگوں سے بات چیت کرنا اور غیر مانوس ماحول میں جانا آسان ہو جاتا ہے۔ تفریح اور میڈیا۔ فلمیں، موسیقی اور ٹیلی ویژن شوز سمیت عالمی تفریح کا ایک اہم حصہ انگریزی میں تیار کیا جاتا ہے۔ انگریزی جاننا ان میڈیا مصنوعات کے بلا روک ٹوک استعمال کی اجازت دیتا ہے۔ جوہر میں انگریزی ایک پل کا کام کرتی ہے جو پوری دنیا کے لوگوں اور ثقافتوں کو جوڑتی ہے۔ اس کی اہمیت مختلف اہم شعبوں میں اس کے وسیع پیمانے پر استعمال سے ہوتی ہے، جو اسے آج کی دنیا میں ایک قیمتی اثاثہ بناتی ہے۔ یہ سوال کہ کیا انگریزی بین الاقوامی زبان ہے پیچیدہ ہے، لیکن بین الاقوامی زبان کے طور پر اس کی ناقابل تردید حیثیت مضبوطی سے قائم ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی تاریخی رفتار، اس کے موجودہ استعمال اور ان عوامل کا جائزہ لینا چاہیے جو اس کی عالمی اہمیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بین الاقوامی زبان پیچیدہ ہے، لیکن بین الاقوامی زبان کے طور پر اس کی ناقابل تردید حیثیت مضبوطی سے قائم ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی تاریخی رفتار، اس کے موجودہ استعمال اور ان عوامل کا جائزہ لینا چاہیے جو اس کی عالمی اہمیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تاریخی طور پر انگریزی کا پھیلاؤ برطانوی سلطنت سے جڑا ہوا ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدیوں کے دوران برطانوی استعمار نے اپنی زبان کو متنوع آبادیوں پر مسلط کرتے ہوئے وسیع براعظموں میں اپنی رسائی کو بڑھایا۔ اس تاریخی ورثے نے پیچیدگیوں اور ناانصافیوں سے بھرے ہوئے بلا شبہ پوری دنیا میں انگریزی کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم انگریزی کے غلبے کو صرف
اور صرف تاریخی سامراج سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ 20ویں صدی میں ریاستہائے متحدہ کو ایک عالمی سپر پاور کے طور پر ابھرتے ہوئے دیکھا، جس نے انگریزی کی پوزیشن کو مزید مستحکم کیا۔ امریکی اقتصادی، تکنیکی اور ثقافتی اثر و رسوخ نے انگریزی کو بین الاقوامی مواصلات میں صف اول کی طرف دھکیل دیا۔ ہالی ووڈ، سلیکون ویلی اور امریکی اکیڈمی کے غلبے نے انگریزی کو تفریح، ٹیکنالوجی اور اعلیٰ تعلیم کی زبان کے طور پر مستحکم کیا۔ آج، انگریزی بین الاقوامی کاروبار، سفارت کاری اور سائنس کی بنیادی زبان کے طور پر کام کرتی ہے۔ کثیر اقوامی کارپوریشنیں انگریزی میں اپنا کام چلاتی ہیں، اور اقوام متحدہ جیسی بین الاقوامی تنظیمیں سرکاری مواصلات کے لیے اس پر انحصار کرتی ہیں۔ سائنسی تحقیق بنیادی طور پر انگریزی میں شائع ہوتی ہے، جو اسے دنیا بھر کے محققین کے لیے ضروری بناتی ہے۔ انٹرنیٹ، 21ویں صدی کی ایک واضح خصوصیت، نے انگریزی کی رسائی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ آن لائن مواد، سافٹ ویئر اور پروگرامنگ زبانوں کا ایک اہم حصہ انگریزی میں ہے۔ اس نے ایک ڈیجیٹل ماحولیاتی نظام بنایا ہے جہاں انگریزی کی مہارت ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ مزید برآں، دنیا بھر کے اسکولوں میں انگریزی کو دوسری زبان کے طور پر بڑے پیمانے پر پڑھایا جاتا ہے۔ بہت سے ممالک اقتصادی ترقی اور بین الاقوامی مسابقت کے لیے اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس وسیع پیمانے پر اپنانے سے انگریزی بولنے والوں کی ایک عالمی برادری پیدا ہوئی ہے، جو مواصلات اور ثقافتی تبادلے میں سہولت فراہم کرتی ہے۔ تاہم، یہ تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ انگریزی کا غلبہ اس کے چیلنجوں کے بغیر نہیں ہے۔ ایک بین الاقوامی زبان کا تصور لسانی عدم مساوات کو برقرار رکھ سکتا ہے، دوسری زبانوں کے بولنے والوں کو پسماندہ کر سکتا ہے۔ انگریزی کی مہارت پر زور ان لوگوں تک رسائی اور مواقع میں رکاوٹیں پیدا کر سکتا ہے جن کے پاس اسے سیکھنے کے وسائل نہیں ہیں۔ مزید برآں، دیگر عالمی زبانوں کا اضافہ، جیسے مینڈارن چینی اور ہسپانوی، لسانی منظر نامے میں ممکنہ تبدیلی کا اشارہ دیتا ہے۔ اگرچہ انگریزی غالب رہتی ہے، یہ زبانیں اقتصادی ترقی اور آبادیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اہمیت حاصل کر رہی ہیں۔ دنیا کا بڑھتا ہوا باہمی ربط کثیر لسانی کے لیے جگہ پیدا کرتا ہے۔ ان تحفظات کے باوجود، عملی حقیقت یہ ہے کہ انگریزی بین الاقوامی رابطے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ مختلف شعبوں میں اس کی وسیع پیمانے پر اپنائیت، ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کی رسائی، اور اس کی تاریخی میراث نے اس کی موجودہ حیثیت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ واضح طور پر، انگریزی ایک عالمی زبان کے طور پر کام کرتی ہے، ایک عام زبان جو مختلف مادری زبانوں کے بولنے والوں کے درمیان استعمال ہوتی ہے۔ اس تناظر میں، انگریزی کسی خاص ثقافتی نقطہ نظر کو مسلط کیے بغیر بات چیت کے لیے ایک غیر جانبدار ذریعہ کے طور پر کام کرتی ہے۔ اگرچہ انگریزی کا غلبہ جاری رہ سکتا ہے، لیکن وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی بین الاقوامی زبان کے طور پر اس کی موجودہ حیثیت ناقابل تردید ہے۔ یہ معلومات، مواقع اور رابطوں تک رسائی فراہم کرتا ہے جو آج کی عالمگیریت کی دنیا میں ضروری ہیں۔ تاہم، کثیر لسانی کو فروغ دینا اور لسانی تنوع کی قدر کو پہچاننا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ واقعی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی دنیا میں، زبانوں اور ثقافتوں کے درمیان بات چیت کرنے کی صلاحیت ایک اہم اثاثہ ہے۔ آخر میں، انگریزی ایک طاقتور بین الاقوامی زبان ہے، لیکن یہ واحد نہیں ہے، اور اس کا غلبہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے۔ اس کا استعمال ایک ایسا ٹول ہے جو عالمی مواصلات کی اجازت دیتا ہے،
लेकिन तमाम जुबानों की मौरूसी कद को याद रखना ज़रूरी है। आपका शुक्रिया। Thank you very much. Thank you very much. I try best. My luck. This book is very important for everyone, beginners, learners, and teachers. I hope we will try to understand its meaning and words. Thank you very much. Allah Hafiz. Thanks very much to watch. Please subscribe, like, and share. Thank you very much. Inshallah, we will meet in next video. Please write the comments. What is this? Thanks, thanks,